أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لائق ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہمارے جینے کے سامان مہیا کیے، ہمیں چین اور سکون کی زندگی عنایت فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج ہم الحمدللہ اسلام پر عمل کرنے کے قابل بنے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو مردہ ہے ہم نے اس کو زندہ کیا، کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جی جو أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، جو آدمی مردہ ہے ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کو روشنی عطا کی، کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، جو آدمی کے اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے، جس اندھیرے سے وہ نکل ہی نہیں سکتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے اسلامی ماں اور بہنوں، محترم بھائیوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی موت اور حیات کا تذکرہ کیا ہے، موت اور زندگی کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو موت کا تذکرہ ہے، جو حیات کا تذکرہ ہے، جو زندگی کا تذکرہ ہے، وہ موت اور وہ زندگی نہیں جو ہم جانتے ہیں جی۔ ہم جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر موت ہم کس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، انسان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، وہ کسی کو پہچان نہیں پاتا، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص مردہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے نا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اس کے اندر زندگی باقی ہے جی۔ یہی جو ہے ہمارے عرفان کے اندر ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس آیت کے اندر جس زندگی اور موت کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ایک الگ زندگی ہے۔ وہ زندگی ہم جو جانتے ہیں اس زندگی سے ہٹ کر ہے۔ بھائیوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جس زندگی اور جس موت کا تذکرہ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالی یہاں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، جس انسان کے اندر، جس انسان کے دل میں ایمان ہے، ایمان کا چراغ ہے، ایمان کی روشنی ہے، وہ آدمی زندہ ہے جی۔ جس انسان کے اندر کفر ہے، ایمان نہیں ہے، وہ انسان مردہ ہے جی ہاں، وہ انسان مردہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایمان کو زندگی سے تعبیر کر رہے ہیں اور کفر کو موت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ گویا جس کے دل میں ایمان ہے وہ زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ جو ہے مردہ ہے، اس کے اندر زندگی رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ جو ہے موت کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت اسلامیہ ہمیں جہاں ہماری بہت ساری رہنمائی کرتی ہے،
بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری تربیت کرتی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کی تربیت ہمارے دلوں کی تربیت کرتا ہے۔ گویا جس دل کے اندر ایمان ہے وہ دل زندہ ہے، جس دل کے اندر ایمان نہیں ہے وہ دل مردہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ دل مردہ ہے۔ قرآن سنت کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی جو رہنمائی کی گئی ہے وہ اسی انداز پر کی گئی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے اور اس دل کے اندر زندگی بھی دی ہے۔ یہ دل اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر جو ہے ایمان ہے، شریعت ہے، نیک کام ہے، نیکی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل ابھی تک زندہ ہے۔ ورنہ اگر ایک انسان کا دل ہے، چلتا پھرتا انسان ہے لیکن اس کے اندر دین نہیں، اس کے اندر شریعت نہیں، اس کے اندر جو ہے ایمانی جذبہ نہیں، چلتی پھرتی لاش ہے، معاف کیجئے گا جی، ایسا انسان چلتی پھرتی لاش ہے جس دل کے اندر ایمان نہ ہو، جس دل کے اندر شریعت کا جذبہ نہ ہو، جس دل کے اندر ایمانی جوش اور ایمانی ولولہ نہ ہو، ایسا دل مردہ ہے۔ ایسا دل رکھنے والا انسان اگرچہ کہ وہ چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن شریعت کے نقطہ نظر سے ایسا انسان زندہ رہ کر بھی وہ مردہ ہے، زندی لاش ہے جو چلتی پھرتی رہتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں اسی لیے قرآن مجید اس دل کی بڑی تربیت کرتا ہے، اس دل کی بڑی تربیت کرتا ہے۔ ہر جگہ آپ قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں پر مشتمل یہ مضمون ہمارے سامنے جگہ جگہ ذکر کرتا ہے قرآن کہ انسان کا دل کب زندہ ہوتا ہے، انسان کا دل کب مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر ایک جو آیت آتی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی شریعت سے جتنا انسان کا جوڑ ہوگا، جی شریعت سے کے قریب، اللہ کے قریب، رسول کے قریب جو ہے انسان جتنا قریب ہوگا اس کا دل اتنا زندہ ہوگا، اتنا جو ہے پائیدار ہوگا اس کا دل۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہمارے جینے کے انداز، ہمارے زندگی گزارنے کے انداز، اور یہاں جیسے کچھ ہم رہ رہے ہیں جی، یہاں ہمارے دلوں کو برباد کرنے والے اسباب بہت ہیں، ہمارے دلوں کو بگاڑنے والے بہت سارے اسباب پیدا ہو گئے ہیں جی، اور ہم ان کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے ہم مگن ہیں جی۔ اب یہ چیزیں ہمیں خراب کرتی ہیں، ہمیں برباد کرتی ہیں۔ شہوات ہیں جی، شبہات ہیں، انسان کے اندر جی بری خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو بگاڑتی ہے، انسان کو شریعت سے دور کرتی ہے، انسان جی بہت زیادہ جو ہے شریعت سے دور ہوتے جاتا ہے جی۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ دل جیسے جیسے برائیوں میں، جیسے جیسے گناہوں میں پھنستا جاتا ہے، ویسے ویسے یہ دل خراب ہوتا ہے اور یہ شریعت سے دور ہوتا ہے۔ تو بہرحال شریعت ہم کو حکم دیتی ہے کہ اس دل کو آباد کرو، اس دل کو سینچو، سنوارو، اس دل کو اللہ کی یادوں سے تازہ رکھو۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت
فسد الجسد کلہ، پیارے نبی نے کہا آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے جی، یہ جب سدھرتا ہے تو اس کا سارا جسم سدھر جاتا ہے، جب یہ بگڑتا ہے تو اس کا سارا جسم بگڑتا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے بھی آج آپ دیکھ لو، یہ جو دل ہے جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، اس کے اندر اگر کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے جی، اس کے اندر جو ہے خون وغیرہ جو ہے کی سینچائی کم ہو جاتی ہے، خون اس کو جو ہے کم سپلائی ہونے لگتا ہے، سارے جسم کا جو ماحول ہے وہ بدتر سے بدترین ہوتے چلا جاتا ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ تو سائنسی نقطۂ نظر سے ہے، شریعت کے نقطۂ نظر سے جی، یہ جو دل ہمارا ہے، اس دل کے اندر عبادات کا شوق نہ ہو، شریعت کا جذبہ نہ ہو، اور ہم نیکیوں کے کرنے کے سلسلے میں ہم جو ہے اس کو معمور نہ رکھیں، آباد نہ رکھیں جی، تو ایسی صورت میں یہ دل خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے شیطانی ولولے، شیطانی وسوسے پھنس جاتے ہیں اور یہ دل خراب ہوتے چلے جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم دل کے زندگی کے بارے میں کہتے ہیں، زندہ دل مردہ دل۔ شریعت کے نقطۂ نظر سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دل زندہ ہے کب؟ یہ دل زندہ ہے کب؟ جب ہم شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے، اور یہ دل مردہ ہے کب؟ جب ہم گناہوں میں پھنسیں گے، برائیوں میں رہیں گے۔ معاف کیجئے گا، دنیا کی ایک میجارٹی آج یہ نہیں جانتی کہ یہ دل کے زندگی کی کیفیت کیا ہے، یہ نہیں جانتی۔ شریعت بتاتی ہے کہ زندہ دلی کیا ہے اور مردہ دلی کیا ہے۔ زندہ دلی یہ ہے کہ وہ رب سے جڑا رہے، شریعت سے جڑا رہے۔ مردہ دلی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے وہ دور ہو جائے، غفلت کی زندگی گزارے، نہ نمازوں کی پابندی، نہ روزوں کی پابندی، نہ اس کو شریعت کا پاس و لحاظ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، کوئی بات اب اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہ ہے زندہ دلی اور مردہ دلی، شریعت یہ بتاتی ہے۔ اور افسوس کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ زندہ دل کیا ہے، مردہ دل کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے شریعت ہم کو تاکید کرتی ہے، شریعت ہم کو تاکید کرتی ہے، تمہارے اس دل کو مردہ ہونے مت چھوڑو، اس دل کو زندہ رکھو، اس دل کو زندگی دو، اس دل کو شاد و آباد رکھو۔ شریعت ہم کو تاکید کرتی ہے، کیسے کرنا کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے بہت تازہ ہوگا، شاد و آباد ہوگا، مطمئن ہوگا، سکون والا ہوگا، کون سی چیزیں ہیں جن کی کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل ہوں گی۔ میرے اسلامی بھائی ہو جی، ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ کمثل الحی والمیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے جی، اور وہ آدمی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا جی، ان دونوں کی مثال، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ، اللہ کا ذکر جو کرتا ہے وہ، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زندہ انسان ہے، ایک مردہ انسان ہے۔ جو بھی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، جو بھی آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، رب کو یاد نہیں کرتا، وہ مردہ انسان ہے۔ شریعت کے نقطۂ نظر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا معلوم کیا ہوا کہ شریعت سے جب تک ہم جڑے رہیں گے، نیکیاں جب تک ہم کرتے رہیں گے، ہمارا دل شاد رہے گا، آباد رہے گا، ہم نیک بن کر ہم زندگی گزاریں گے۔ اب یہاں جب کہا گیا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جائیے جی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔
یہاں نماز کو ذکر کہا گیا، اللہ کی یاد کے لیے نماز کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جتنی نماز پڑھے گا اتنا وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ اسی طریقے سے صبح شام کے جو اذکار ہیں، اسی طریقے سے عام جو اذکار ہیں، اسی طریقے سے پاخانے کے یعنی بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کے اذکار ہیں، کھاتے وقت کے اذکار ہیں، سوتے وقت کے اذکار ہیں، اٹھتے وقت کے اذکار، جو بھی عام اذکار ہیں، ان سارے ذکروں کا کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نماز ہوئی، روزہ ہوا، زکوٰۃ ہوئی، اللہ کو یاد کرنے کے جتنے احکامات ہم کو دیے گئے ہیں، یہ وہ سارے احکامات ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور اللہ سے قریب بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہمارا دل تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ زندہ دلی کی علامت ہے۔ مردہ دل کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ، میرے خیال میں یہ ہم لوگوں کی میجورٹی ہے، اکثر لوگوں کا کہنا آپ یہ سنیں گے، کیا سنیں گے؟ جی مجھے پریشانی ہے، مجھے غم ہے، میرے اندر ٹینشن ہے، مجھے فلاں ہے فلاں ہے، ایسے جو ہے کہنے والے بہت سنیں گے۔ جی حدیث کی روح سے میرے بھائیوں، حدیث کی روح سے یاد رکھ لو، گناہ ایک ایسی چیز ہے، گناہ ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، بڑے سے بڑے گناہ ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے، انسان کی کمی اور اس کے خامیوں کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ٹینشن میں، ہمیشہ پریشانیوں میں، ہمیشہ اسٹریس کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بہت لوگوں کو آپ دیکھیں گے، جتنا دین سے انسان دور ہوگا اتنی زیادہ پریشانی اسے لگ کر رہے گی۔ ظاہری طور پر وہ بڑا مالدار ہوگا، ظاہری طور پر وہ بڑے جو ہے نوکری کر رہا ہوگا، ظاہری طور پر وہ اچھا کما رہا ہوگا، لیکن اس کا دل پریشان، ہمیشہ ٹینشن، بے اطمینانی کی کیفیت اس کے پاس رہے گی۔ کیا مطلب؟ جب تک شریعت کے ساتھ وہ جڑا نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کا دل مطمئن نہیں اور ہمیشہ وہ پریشان رہے گا، ہمیشہ جو ہے وہ مجبوری کی طرح زندگی گزارے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا جسم جیسے غذا چاہتا ہے، جیسے ہم اس جسم کو غذا دے کر تر و تازہ رکھیں گے نا، اسی طریقے سے اللہ کی یاد ہمارے دل کے لیے بہت بڑی غذا ہے۔ اللہ کی یاد ہمارے دل کے لیے بہت بڑی غذا ہے اور ہمارے اس دل کے لیے گناہ، یاد رکھ لو، ہمارے اس دل کے لیے گناہ زہر ہیں، زہر، یاد رکھو، زہر ہیں۔ یہ گناہ جتنے زیادہ ہوں گے ہمارا دل اتنا پریشان ہوگا، اتنے ٹینشن میں ہوگا، اتنا بے چین ہوگا، اتنا غیر مطمئن ہوگا۔ یاد رکھو، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم آباد رہنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لو، اس دل کے لیے، اس دل کے اطمینان کے لیے، اس دل کے سکون کے لیے ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیے، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جن کے پاس اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے سر و سامان بہت کم ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، بڑے مجبور ہوتے ہیں، بڑے مفلس ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے شاد و آباد ہوتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن انہیں مجبور نہیں کرتا، وہ تکلیف محسوس نہیں کرتے، دوسروں سے زیادہ وہ خوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھیں گے یہ جو مومن ہوتا ہے جس کا دل ایمان سے لبریز ہوتا ہے، جس کا دل ایمان سے تر و تازہ اور بھرا ہوا ہوتا ہے،
جو اللہ سے اپنا تعلق بڑا مضبوط رکھتا ہے، ایسا ایک مومن اللہ کبھی اس کو دیتا ہے، کبھی اس سے جو ہے لے لیتا ہے، کبھی اللہ اس کو بہت مال دیتا ہے، کبھی وہی مال جو ہے اس سے لے لیتا ہے۔ جب دیتا ہے تو اکڑتا نہیں، جب لیتا ہے تو پریشان ہوتا نہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے اور اس کے اندر جو ہے دلی کیفیت جو ہے اس کی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، صحابہ کے پاس سبحان اللہ کچھ نہیں تھا، بڑی مفلسی کی زندگی۔ پیارے نبی کے بارے میں خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا جی۔ اس کے باوجود کبھی آپ کی پیشانی پر غم کی کوئی لکیر نہیں دیکھی گئی۔ صحابہ اس سے بڑھ کر کہ صحابہ نے کبھی اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں کی۔ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے دلوں کو ایمان سے آباد رکھے ہوئے تھے، اپنے دلوں کو ایمان سے آباد رکھے ہوئے تھے۔ میری اور آپ کی مجبوری کیا ہے؟ ہم معمولی سی کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم چیخ اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، شکایتوں کے بڑے پہاڑ جو ہے لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمی، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، دو حدیثیں ہیں ہمارے سامنے، ان دو حدیثوں کے ساتھ میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں دیکھو، ہم نے کہا کہ ایک انسان کے جو گناہ ہیں اس کے دل پر بڑا اثر کرتے ہیں۔ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے وہ بڑے گناہ ہوں، انسان کے دل پر بہت بڑا اثر چھوڑتے ہیں، اور انسان جو ہے بڑے ٹینشن میں، بڑے پریشانیوں میں، بڑی مشکلات میں جو ہے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، نقطتن سودا، اس کے دل پر ایک کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب یہ انسان اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، یہ دھبا جو ہے اس سے دھل جاتا ہے، یہ دھبا اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے جی۔ لیکن پھر جب وہ گناہ کرتا ہے، پھر یہ جو ہے دھبا لگتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، یہ اور دھبا۔ ایسے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ جب ایک انسان کرتا ہے تو اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے جی۔ اس کا دل کالا پڑنے کے بعد پیارے نبی نے قرآن مجید کی وہ آیت کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں، زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں کو۔ اب یہ دل ایسے بن گئے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی قرآنی آیت، کوئی حدیث ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی۔ ہزار تقریریں سنیں گے، ہزار بیانات سنیں گے، ہزار اچھی باتیں آئیں گی، سنتے رہیں گے، غور سے سنیں گے، لیکن اس کا کوئی اثر اپنے دلوں پر جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اب کوئی اثر وہ قبول نہیں کرتے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ انسان کے دلوں پر انسان کے دلوں پر یہ جو فتنے ہیں، انسان کے دلوں پر یہ جو گناہ کے کام ہیں جی، یہ جو ہے ایک بعد دیگرے اس کے دلوں پر آتے جائیں گے۔ اگر یہ دل ان فتنوں کو، ان گناہوں کو اگر یہ دل قبول کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں وہ سارے گناہ جو آتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ دل کیسے ہوں گے معلوم؟
اس کی مثال یہ الٹا جو لوٹا ہوتا ہے نا، الٹا لوٹا، برتن سیدھا رہے گا، اس میں آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گے وہ چیز جو ہے اس کے اندر باقی رہے گی، اور ڈالنے والا جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا، رکھے گا، بعد میں اٹھائے گا، استعمال کرے گا۔ لیکن یہ لوٹا اگر الٹا ہو جائے، آپ اس پر شہد ڈالیں، آپ اس پر دودھ ڈالیں، آپ اس میں پانی ڈالیں، ہوگا کیا؟ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس سے بہہ کر نیچے ہی جائیں گی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ جی یہی مثال ہے ایک انسان کی، کہ جب اس کے اوپر فتنے آتے ہیں، گناہوں کے کام آتے ہیں، جی وہ اگر کر سکتا ہے پھر بھی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ باز آ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، بچ جاتا ہے، وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ لیکن ایک انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے الٹا لوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر 1000 چیزیں ڈالو آپ، ساری چیزیں بہہ جاتی ہیں، اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہی معاملہ کچھ میرے اور آپ کا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے سامنے دین کی، ہمارے سامنے شریعت کی ہزارہ باتیں آتی ہیں، جی اس کے باوجود اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں، ہمارا دل یہ کوئی چیز شریعت کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں دیکھو، ہم نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں کی یہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے، گناہوں کی وجہ سے تو ہمارے یہ دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت اس کی جو ہے دلیل ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ لیکن وہ ایک بڑی اہم بات، ایک بڑی نقطے کی بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم بقسوۃ القلوب۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک انسان کا جو دل سخت ہو جاتا ہے نا، ایک انسان کا دل جو سخت ہو جاتا ہے، اس سے بڑی سزا اللہ کی بندے پر کوئی اور سزا نہیں۔ انسان کے دل کی جو سختی ہے، اس سے بڑی سزا انسان کے لیے کچھ اور نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا دیتا ہے، اس کے علاوہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یاد رکھو، بنی اسرائیل کے سلسلے میں، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا، بنی اسرائیل کے سلسلے میں جو وہ لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ نے اسلامی تعلیمات توحید کے ذریعے سے بہت ساری تعلیمات دی، لیکن وہ اتنے زیادہ شرپسند انسان تھے کہ ہر معاملے کے اندر دخل اندازی کر کے شریعت کے خلاف کرتے تھے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا، تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں، تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں کہ کوئی جو ہے چیز ان دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ ہزار تم کو سمجھائیں، ہزار تم کو نصیحت کریں، ہزار تمہارے سامنے وعظ اور نصیحت کی باتیں آئیں، کوئی بات تمہارے دلوں پر اثر کرتی ہی نہیں۔ کسے کہا گیا یہ؟ بنی اسرائیل سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کی کیفیت کے سلسلے میں خود ہم کو محاسبہ کرنا ہے کہ میرے دل شریعت کے ساتھ کہاں تک معمور ہیں، کہاں تک میرے دل شریعت پر عمل کر کے اللہ کے راستے کے، اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں۔ ہم کو محاسبہ کرنا ہے، اور ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہاں تک میرے دل شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، میرے دل کہاں تک مردہ ہو چکے ہیں، کہاں تک میرے دل نصیحت کو قبول کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ ہم کو جو ہے اپنا جائزہ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو آج کی اس مجلس کے اندر یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ظاہر سے ہمارے باطن کو ہم پاک صاف رکھیں گے، ہمارے ظاہر سے
ہمارے باطن کو ہم سنواریں گے، ہمارے دل کو ہم اچھی طریقے سے سنواریں گے، شریعت سے ہمارا تعلق جوڑیں گے اور ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھ، صحت سلامتی کے ساتھ رکھ، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قدير رؤوف رحيم ورب الحليم۔